السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شادی کی پہلی رات مرد و عورت کے لیے نفل پڑھنے کا طریقہ، نیت کیسے کرنی ہے، نفلوں کے اندر پڑھنا کیا ہے، ان کے بعد دعا کون کون سی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے۔ نیت تو اللہ کی رضا کی، ایک جیسے باقی نفلوں میں کیے جاتے ہیں کہ 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، دل میں یہ ارادہ موجود ہو، زبان سے بھی اگر دہرانا چاہیں تو اس طرح دہرا سکتے ہیں۔ اصل نیت دل کی ہے، زبان سے دہرانا یا کہنا فرض واجب نہیں ہے، اگر دہرا لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ دل میں جو نیت ہے وہی کافی ہے۔ نیت کر لی، اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت جب آپ نے نیت کر کے سٹارٹ کر لی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، ہاتھوں کو باندھ لیا، تو سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھیں، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 3 بار، 5 بار یا 7 بار اس کو سورہ اخلاص کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد 1 بار پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس کا اسی طرح زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع کر دینا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، پھر اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ پہلے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ اب دوسری رکعت آپ نے شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد، جو پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی تھی وہی آپ نے سورہ اخلاص دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ اور سورہ اخلاص اگر آپ نے پہلی رکعت میں 1 بار پڑھی تو دوسری میں بھی 1 بار پڑھ لیں، اگر پہلی میں 3 بار پڑھی تھی تو دوسری رکعت میں بھی آپ 3 بار پڑھ لیں، پہلی میں اگر 5 بار پڑھی تھی دوسری میں 5 بار پڑھ لیں، پہلی میں 7 بار پڑھی تھی دوسری میں بھی 7 بار پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں جتنی بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے دوسری رکعت میں بھی آپ اتنی بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح رکوع کریں، رکوع سے سر اٹھائیں، پھر پہلا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ کریں، پھر اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جائیں۔ التحیات پہ بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اور سلام پھیر کے 2 نفل مکمل کر لیں، یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف سلام پھیر کے نفل مکمل۔ یہ آپ کے ہو گئے 2 نفل۔ کم از کم 2 نفل تو ادا کرنے چاہیے ثواب کی نیت سے۔ باقی آپ 4 پڑھنا چاہیں، 6 پڑھنا چاہیں، 8 پڑھنا چاہیں، 10 پڑھنا چاہیں، 12 پڑھنا چاہیں، زیادہ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، کم از کم 2۔ اور آپ نے جتنے بھی ادا کرنے ہیں آپ نے 2 رکعتیں کر کے اسی طرح نفل ادا کرنے ہیں جتنے بھی آپ ادا کرنا چاہیں۔ اب بالفرض آپ نے 2 ہی ادا کرنے تھے یا آپ نے زیادہ ادا کرنے تھے، وہ آپ نے اس طریقے کے مطابق ادا کر لیے، پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رشتے کی خیر و برکت کے لیے، کہ شادی کی پہلی رات ہے، یہ جو شادی والا معاملہ ہوا اور یہ رشتہ قائم ہوا تو اس کی خیر و برکت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، گھر بار کی خیر و برکت کے لیے آپ نے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، یعنی اگر عورت پڑھ رہی ہے تو اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور اگر شوہر پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے خیر و برکت کی، اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ اس رشتے کو، اس گھر کے لیے اللہ پاک خیر و برکت بنائے اور اس میں اور زیادہ آسانی اللہ پاک پیدا فرمائے، گھر والوں میں آپس میں سلوک کے لیے دعا کریں، آپ رزق میں برکت کے لیے آپ دعا کریں، پھر اس رشتے کے دوام ہونے کی، یعنی یہ ہمیشہ اللہ پاک اسی طرح رشتے کو قائم رکھے، باقی رشتوں میں بھی اللہ پاک محبت پیدا کرے، آپس میں گھر والے سارے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، شوہر وغیرہ سارے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، اس کی اللہ پاک سے آپ دعا کریں۔ اس کے علاوہ آپ اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ پاک اولاد عطا فرمائے، تو وہ اس میں بھی اللہ پاک خیر و برکت ڈالے، صالح اولاد ہو، نیک اولاد ہو، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ رشتہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں، گھر بار کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اس طرح خیر و برکت کی دعا کریں۔ یا اس کے علاوہ جو آپ دعائیں کرنا چاہیں وہ آپ دعا کریں، اور دعا آپ اردو زبان میں کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ عربی میں کسی کو اگر بالکل یاد نہیں ہے تو اردو زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بالفرض ایسا ہو کہ جس سے الفاظ نہیں بن پاتے اردو کے بھی، کہ اس کو الفاظ دہرانے نہیں آتے، بولنے نہیں آتے کہ کس طرح دعا کرے، تو وہ اپنے دل ہی دل میں ہاتھوں کو اٹھا کے یا ہاتھوں کو اٹھائے بغیر، جیسے اللہ پاک تو قبول فرمانے والا ہے لیکن یہ ایک طریقہ ہے دعا کرنے کا،
تو وہ چلو ہاتھوں کو یوں یہ پھیلا کے اور دل کے اندر اللہ پاک سے جو اس نے دعائیں کرنی ہے، جو اس کی نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو وہ دعا کرنا چاہتا ہے، تو دل سے اپنے رب سے التجا کرے، دعائیں کرے، اپنے رب سے مانگے جو بھی وہ دعا کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اگر الفاظ جس سے نہ بن پاتے ہوں تو وہ اس طرح دل میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تو بے شک قبول فرمانے والا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرے اللہ پاک پھر بھی قبول کرنے پر قادر ہے، کوئی منہ سے کچھ بھی نہ بولے دل میں دعا کرے اللہ پاک پھر بھی قبول کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ ایک سارا طریقہ اور ڈیٹیل میں نے بتائی، اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔